بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہم ہمارے دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بتائیں کہ ہم حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ ان کی 1971 میں عمرہ کی ادائیگی کے بعد میں لکھی ہوئی کتاب اسرار حرمین، ہم یہ کتاب پورے ترجمے کے ساتھ اردو میں حضرت آفتاب اقبال احمد ان کے ساتھ میں یہ پڑھ رہے ہیں. اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کا ذکر ہے، تحقیقات ریکارڈنگ مناصب اولیاء اللہ، فیوزات باطنیہ بلیسنگز جو آتی ہیں ان کا ذکر ہے. اینڈ یہ ہم چیپٹر 2 پر ہے اور بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہے، فیض باطنی از ارواح اہل قبور. جی انکل آپ بسم اللہ کریں. جی نحمد و نصلی علی رسول اللہ. جی مطالعہ کتب کے حوالے سے حضرت کے عمرہ کے دوران جو مختلف برکات و مبشرات حضرت علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس دورے میں پائیں، ان میں سے کچھ جو مناسب تھیں وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حکم سے آپ نے وہ اس کتابچے کی شکل میں پرنٹ کر کے تو پیش بھی کر دی عوام و خاص کے لیے بھی، تاکہ لوگوں کو علوم کا پتہ چلے، ان باطنی برکات کو جانیں اور اس کی تمنا کریں. تو آج کا ٹاپک ہے اس کتاب میں فیض باطنی از ارواح اہل قبور. یہ اہل قبور سے کس قسم کا فیض باطنی ہے جو وصول کیا جاتا ہے، جس کی بات کی جاتی ہے. ایک طبقہ ہے جہلاء کا، جو مزاروں پر اور اہل قبور پر ناچتے گاتے، ڈھول باجے بجاتے، چادریں چڑھاتے، جھنڈے بلند کرتے اور مختلف رسمیں وہی جو ہندوؤں کے مندروں میں ہوتی ہیں وہی یہاں پر اہل قبور کے اوپر کرتے نظر آتے ہیں. تو ان کو ان سے ہٹ کر جو اصل فیض باطنی جو اہل قبور سے، ان بزرگ ہستیوں کی ارواح سے ہو سکتا ہے، وہ اب نایاب چیز رہ گئی ہے. تو حضرت علی یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے وہ مجتہد فی التصوف ہیں، مجدد ہیں، جنہوں نے اس فیض باطنی الارواح اہل قبور کو دوبارہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں صلحاء امت کی کتابوں کے حوالے سے اسے دوبارہ پیش کیا ہے کہ اصل فیض باطنی ارواح قبور سے کیا لیا جاتا ہے، کہ وہ کون سا فیض باطنی ہے جو اہل قبور سے یا ان بزرگوں کی ارواح سے کوئی حاصل کرتا ہے یا کر سکتا ہے. تو جناب سب سے پہلے وہ آج اس ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انتباہ فی السلاسل اولیاء اللہ، اور یہ ریفرنس ہے اس کتاب کا جو کتب خانہ دیوبند کے اندر موجود ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 31 اور 32 پر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں. اس کا ترجمہ میں پڑھے دیتا ہوں. خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فیض خواجہ عبد الخالق وجدوانی سے ان کی موت کے بعد حاصل کیا، اور شیخ ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے فیض حاصل کیا، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فیض حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کیا، باطنی طریقے سے نہ کہ ظاہری طریقے سے، کیونکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے مدت مدیدہ پہلے ہو چکی تھی، اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض روحانی روح سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سیدنا موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، ان سے بطریق باطنی لیا، نہ کہ بطریق ظاہر، کیونکہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بعد وفات مدت مدیدہ امام جعفر صادق ہوئی، اور اس طرح حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے فیض حاصل کیا، اور یہ فیض ممکن ہی نہیں بغیر باطنی تعلق کے۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کتب اسماء اور رجال کی تتبع سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بعد وفات بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، فیض بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، اور خلافت و اجازت توجہ بھی انہی سے حاصل کی۔ اب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 15 شعبان 234 ہجری شہر بسطام میں ہوئی، اور ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 448 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ جو فارسی ایک رسالہ ہے حضرت خواجہ محمد عثمان موسیٰ زئی رحمۃ اللہ علیہ سے کا، اس کی یہ ایک تحریر جو ہے اس کا ترجمہ نیچے میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی کی نسبت طریقت اویسی اور طریق روحانیت حضرت بایزید بسطامی کے ساتھ ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے قطب الاقطاب تھے، جن کی ولادت 434 ہجری میں ہوئی اور وفات 511 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اویسی طریقے سے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ باطنی کیا، ظاہری صورت میں سید امیر کلام رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کی، اور روحانی فیوزات و برکات عبد الخالق غجوانی رحمۃ اللہ سے حاصل کی۔ وفات خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ 731 ہجری بتائی جاتی ہے، اور بعض نے 662 ہجری بتائی، اور وفات خواجہ عبد الخالق غجوانی مکسر الغین 615 ہجری میں ہوئی۔ یہ تمام فارسی عبارات حضرت خواجہ محمد عثمان موسیٰ زئی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی رسالہ سے نقل کی ہے، جس کی تصحیح حضرت مولانا حسین علی وام بچرا نے کی ہے۔ رہی یہ بات کہ فیض اصحاب قبور سے کس نوعیت اور کس صورت سے اخذ کیا جاتا ہے، یہ بغیر عارفین کاملین کے جو رجال اللہ ہیں یہ سمجھنا محال ہے۔ محبوب کے عشق میں مجھ کو بہت دوستوں نے ملامت کی، کسی روز اسے دیکھ لیتے تو میرا عذر واضح و ظاہر ہو جاتا۔ ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ میں نے پیش کر۔ دوسرا شعر ہے، تا حال نباشد ہم شما حال ما باشد کرا افسانہ پیش، جب تک تیرا حال مجھ سا نہ ہو جائے میرا حال تجھے افسانہ لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کمالات نبوت اور رسالت اور کمالات اولو العزمی ظاہری و باطنی رب العالمین نے خلفائے راشدین کو عطا فرما دیے تھے، ما سوائے نبوت کے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت و رسالت اور چیز ہے، اور کمالات نبوت اور کمالات رسالت اور چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد یہ تمام کمالات قرون اولیٰ میں صرف عمر بن عبد العزیز کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جیسا کہ فتح الباری باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم
तबाबा बमा दारुल मारिफा बैरूत जल्द 13 सफ़ा 295 पर यूं मरकूम है, मैं उसका ये तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। मगर तमाम औसाफ का उमर बिन अब्दुल अजीज में जमा होने का दावा किया जा सकता है। बस वो कायम बिल अमर थे पहली सदी के सिरे पर और तमाम सिफात हमीदा में पेश पेश थे। बहरहाल आपके बाद जो आया वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अगरचे तमाम औसाफ खैर से मुत्तसिफ थे मगर इनको हुकूमत ज़ाहिरी ना मिली थी। ये जहाद के हुक्म और हुक्म बिलअदल के साथ मुत्तसिफ होते। उमर इब्न अब्दुल अजीज के हालात पूरी तफसील के साथ देखना मकसूद हो तो हुलियतुल औलिया जिल्द 5 सफ़ा 253 पर देखिए। खुलासा, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबुव्वत के दोनों पहलुओं यानी ज़ाहिरी और बातनी को खूब समझा। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ये सआदत मिली। अंबिया अलैहिस्सलाम बाएतबार कालब के फर्शी हैं और बाएतबार कल्ब के अर्शी हैं। बाएतबार ज़ाहिर यानी कालब के इंसानी बशरी औसाफ से मुत्तसिफ हैं चूंकि इंसानी नस्ल से और इंसान हैं, और बाएतबार बातन यानी कल्ब के मलाइका से तशबीह रखते हैं, मलकी औसाफ के मालिक हैं। मसलन मलाइका का मासूम होना, इसी तरह अंबिया का मासूम होना, मलाइका पर नौम का गलबा ना होना, नींद न करना, इसी तरह अंबिया के कुलूब पर नौम यानी नींद न आनी, नींद से इनका वजू ना टूटना, मलाइका को देखना, मलाइका से बातचीत करना, इनसे अहकाम का हासिल करना, जिब्राइल से कुरान पाक लेना, फिर दौर करना, बाएतबार कशफ के दूर की चीज़ों का देखना वगैरह, और मलाइका बे अम्रिल्लाह काम करते हैं, इस तरह अंबिया भी। और नसीमुर रियाज में अल्लामा शहाब खफाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिल्द 100 सफ़ा 499, अशरा शफाउल्लाह अली कारी, अरवाह अंबिया को आलम उलवी मलकी से ताल्लुक है और आलम सुफली से भी ताल्लुक है, यानी दरमियान के जहां से जब वो दुनिया में, बस वो बाएतबार कल्ब के अर्शी हैं और बाएतबार जिस्म के फर्शी हैं। फतल बारी जिल्द 13 सफ़ा 263 में उसका तर्जुमा, इस बात की दलील के बातन अंबिया का मलकी है और ज़ाहिर उनका बशरी है। वो आंखों मेरी का सो जाना यानी पलकों का बंद हो जाना है, और नींद ज़ाहिरी चीज है और मेरा दिल नहीं सोता, इसमें हिस्स बाकी होती है। इसका ताल्लुक मला और आला से। ये असल में वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक की बात है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सो जाती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। तो जब ये बात साबित हो गया कि नबूवत के दो पहलू हैं, एक ज़ाहिरी दूसरा बातनी, अंबिया बातनी पहलू से आकाम बजरिया वही कशफ अलहाम हासिल करते हैं और अंबिया का अलहाम और कशफ कतई होता है। ज़ाहिरी पहलू से मखलूक खुदा को अहकाम पहुँचाते हैं और ज़ाहिर नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक बाकी है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, लिहाजा ये दोनों पहलू नबुव्वत के भी बाकी हैं और इन दोनों पहलुओं की बका मौकूफ है इन दोनों पहलुओं के उलमा पर जो उलूम ज़ाहिरिया के आलम हों और उलूम बातनिया के आलम हों। लिहाजा उलमा ज़वाहिर का जिस तरह बका ज़रूरी है जो हामिल शरीयत ज़ाहिरी की नबुव्वत के हैं, इसी तरह उलमाए बातिन का बका भी ज़रूरी है जो हामिल हैं उलूम बातनिया नबुव्वत के। इनका इनकार जाहिल बेदीन करेगा या अनादी जिद्दी करेगा, इनसे खुदा की पनाह। और ये मसला उलमा ज़ाहिरिया व बातनिया में मुत्तफ़िक़ुन अलैह है। शरह शफा काजी अयाज में मुल्ला अली कारी सनफी ने लिखा, जिल्द 2 सफ़ा 216-215, साहिब हिकमत अल इशराक ने अपनी किताब में फरमाया, अल्लाह ताला के लिए ज़रूरी है खलीफा ज़मीन में वो खलीफा कभी मुतसर्रफ ज़ाहिर होता है फ़कत जैसा बादशाह वक्त, और कभी खलीफा बातन होता है जैसे कुतुब।
اور جمع بھی کر دیتا ہے دونوں ایک میں، جیسا کہ دونوں خلافتیں ظاہری و باطنی خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز میں جمع کر دی گئی تھی۔ کہا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے، زمین میں نقبہ 3 صد ہوتے ہیں، نجبہ 70 ہوتے ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، اخیار 7 ہوتے ہیں، اور عمد یعنی قطب 4 ہوتے ہیں، اور غوث 1 ہوتا ہے۔ اور اسی کتاب کی جلد صفحہ 215 پر فرمایا، میں کہتا ہوں کہ بعد زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ قطب ہے، اور قطب کے وزراء نجبہ اور نقبہ اور ابدال ہیں، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے نام کی تصریح موجود ہے۔ تمام احادیث کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ میں جمع کیا، اور عجب بات یہ کہ اس پر تمام اصحاب شرع اور علماء کا اتفاق ہے، مگر سوائے اہل کشف کے دوسرے اس راز میں مطلع نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی نسیم الریاض شرح علی ملا علی قاری جلد 2 صفحہ 215 216 اور رسالہ عجابت الغوث کے صفحہ 265 پر بھی یہی عبارت ہے۔ اس کا بھی ترجمہ فرمایا، اس بات کو جان لیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کی طرف منتقل ہوئے تو زمین روئی، پس کہا زمین نے، اے میرے رب اور اے میرے سردار، میں تو اب خالی رہ گئی، میرے اوپر تو قیامت تک کوئی نبی نہ چلے گا۔ سو الہام کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف، میں اس امت سے تیری پشت پر وہ اولیاء اللہ چلاؤں گا جن کے دل انبیاء کے دلوں پر ہوں گے، اور تجھے ان اولیاء اللہ سے قیامت تک خالی نہ چھوڑوں گا۔ مشکاہ شریف جلد 63 باب ذکر الیمین والشام یمن والشام ذکر اویس کرنی الفصل الثالث صفحہ 290 مکتبہ رحمانیہ طبع اول میں بحوالہ مسند امام احمد حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مذکور ہے، جو حضرت علی سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت شریح نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شامیوں کا ذکر کیا گیا، عرض کیا کہ شامیوں پر لعنت بھیجیں۔ اے امیر المومنین، حضرت علی نے فرمایا، نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابدال شام میں ہوں گے، وہ 40 آدمی ہوتے ہیں، جب ان میں سے ایک فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا بدل دیتا ہے۔ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، ان کی برکت سے دشمن یعنی کفار پر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی برکت سے اہل شام سے دنیاوی عذاب ہٹ جاتا ہے، بلکہ اجرائے فیوز و برکات خود قرآن کی آیت وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا سورہ کاف سے واضح ہے کہ صالح باپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مال بچایا، محفوظ رکھا۔ اس حدیث کی روح سے ان کے وجود کی برکات و کمالات تو مخصوص ہیں، بارش کا ہونا، دشمن پر غلبہ ہونا، مصائب کا دور ہونا، صحت کا ہونا وغیرہ ان کے وجود کی برکات ہیں، اور تصرفات امور تکوینیہ میں باذن اللہ یہ نص قرآنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ کی اقسام یعنی قسمیں جی اولیاء اللہ، میری اس مفصل تقریر سے اولیاء اللہ کی 2 قسمیں ثابت ہوئیں، جس طرح حضرات صوفیاء کے نزدیک ثابت ہے۔ نمبر 1 وہ حضرات ہیں جن کے متعلق خدمت ارشاد و ہدایت و تبلیغ دین اور درس و تدریس اور اصلاح قلوب، تربیت نفوس و تعلیم طریق و قرب الہی و قبول عند اللہ ہے۔ ان میں سے جو افضل و اکمل ہو، جس کا فیض اکمل و اتم ہو، تو اس کو قطب ارشاد کہتے ہیں۔
اس کو قطب اکبر بھی کہتے ہیں۔ بعض صوفیاء کا خیال ہے کہ قطب الاقطاب بھی اسی کو کہتے ہیں۔ خاص بات، قطب ارشاد کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو اپنے قطب ہونے کا علم ہو۔ ہاں، صاحب کشف تام ہو تو پھر دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات معلوم ہو جاتا ہے، مگر ضروری نہیں۔ اصل میں یہ محبوب رب العالمین ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ اس کو بھی اپنی محبوبیت کا علم ہو۔ محبوبیت خود کوئی عہدہ یا منصب نہیں، بلکہ قرب سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرے جن کے متعلق ذمہ و خدمت اصلاح معاش اور انتظام امور دنیویہ اور دفع مصائب و بلیات ہے، ان کی ہمت باطنی سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، باذن اللہ درستی فرماتے ہیں۔ ان میں جو اعلیٰ و اکمل ہستی ہوتی ہے اس کو قطب مدار، قطب تکوین، قطب عالم بھی کہتے ہیں۔ اس کی حالت مثل ملائکہ ہے، جن کو قرآن کریم نے مدبرات امر فرمایا۔ اس کتب کو اپنے کتب ہونے کا علم ضروری ہے، چونکہ یہ ایک عہدہ اور منصب الہیہ ہے جس کی ضرورت روز مرہ پیش آتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ دو قسم، ایک صاحب ارشاد، دوم صاحب تصرف۔ ان کا وجود قیامت تک رہے گا۔ ان کے وجود کی برکات بھی ثابت ہو چکی، ان کا تصرف امور تکوینیہ میں بھی ثابت ہو چکا، مگر وہ لوگ بھی دنیا میں آباد ہیں جن کو ان سے ناحق دشمنی و عداوت ہے۔ صالحین اولیاء اور عارفین کا نام سن کر ان کی قبور تک اکھاڑنے کو تیار ہیں، مگر خوب یاد رکھیں، حب درویشاں قلید جنت است، دشمن ایشان سزائے لعنت است۔ اللہ والوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، اور اہل اللہ کا دشمن لعنت کا مستحق۔ تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ 138 پر ہے۔ اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن لوگ انکار اولیاء اللہ پر جلدی کرتے ہیں جو اسی قبیل سے ہے، جیسے انکار موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ تفسیر مظہری جلد 6 صفحہ 144 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 پر ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مولوی نے اسی وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے ہوں، یعنی اصالت الکبریٰ کا مدعی ہے، اور اصالت الکبریٰ صوفیاء کی اصطلاح میں نبی کی مٹی سے ہوتا ہے۔ بعض آدمیوں نے مجدد صاحب کے اس دعوے پر بوجہ جہالت کے یا بوجہ ضد و اراد کے اعتراض کیا۔ بس خرابی ہے اس شخص کے لیے جو اولیاء اللہ سے دشمنی اختیار کرتا ہے اور اس سے حسن ظن نہیں رکھتا۔ نسیم الریاض میں ہے، اور ملا علی قاری شرح شفا نسیم الریاض میں فرمایا، اور انکار کیا بعض جہلاء نے ہمارے زمانے میں روز ریاحین فی حقائق الصالحین طبع المصر 1955 الفصل الاول من المقدمہ صفحہ 8 پر امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کم از کم عذاب جو انکار صالحین کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فیض اور ان کی برکات سے معلوم بھی ہوتی ہے، اور پھر سوء خاتمہ کا بھی ڈر ہے۔ سوء خاتمہ سے اللہ کی پناہ، یعنی ان کا اس ایمان پر خاتمے کا بھی ڈر رہتا ہے جو صالحین کی باتوں کو انکار کرے۔ نسیم الریاض فصل ومن ذالک ومطلع علیہ من الغیوب جلد 3 صفحہ 177 پر ہے۔ عن عائشہ مرفوعا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذهب امة حتى يلعن آخرها اولا۔ یہ لمبی تاریخ ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ مرفوع حدیث، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت دنیا سے نہ جائے گی یہاں تک کہ ان میں سے بعد میں آنے والے اپنے پیشروؤں پر لعنت کریں گے۔ اور بعض علماء نے اس میں داخل کیا اس شخص کو بھی جو اولیاء اللہ کو برا بھلا کہے گا اور علماء سلف صالحین کو برائی سے یاد کرے گا اور ان پر افطراء اور جھوٹ کرے گا،
انہوں نے کہا تھا جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بے دین بے وقوف ولی اللہ محی الدین ابن عربی اور عارف کامل سید عمر ابن فارد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے امثال یعنی بعض دوسرے اولیاء اللہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض بے دین علماء نے ان کی رد میں کتابیں بھی لکھ دی ہیں۔ حالانکہ ان اولیاء اللہ کی شان بہت بلند ہے، ان کی گستاخیوں سے ان بے وقوف علماء کا رد میں مشغول ہونا تضیع اوقات ہے کرنا ہے اور کاغذ سے آپ کرنے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سوء خاتمہ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کے وجود سے، ان کی برکات سے ہمیں نفع عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی جماعت میں اٹھائے۔ نوٹ: جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر سب و شتم کرنے والے حدیث سے ثابت ہے کہ ملعون ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ پر سب و شتم کرنے والے بھی ملعون ہوئے۔ اولیاء اللہ کی مخالفت، اولیاء اللہ کے خلاف فتویٰ دینا یا ان کی مخالفت کرنا یا ان کو برا کہنا یا ان پر اعتراض کرنا یا ان کی ہستی یا ان کے کمال یا ان کے وجود کی برکات کا یا ان کے باذن اللہ تصرفات امور تکوینیہ کا انکار کرنا دو وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، یا تو بوجہ جہالت کے کرتے ہیں کہ علوم صوفیاء سے بے علم ہونے کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں اور کہ یہ خلاف شرع ہے، خواہ وہ حقیقت میں عین ثواب اور مطابق شرع ہی ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کچھ کیا عین ثواب تھا اور حق تھا، بے امر اللہ تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم نہیں دیا گیا تھا تو حضرت خضر پر انکار کرنا جائز فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جب اکابر انبیاء میں سے بعض کو یہ علم نہ دیا گیا تھا تو دوسرے عوام کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی نے رفع تکمیل کے صفحہ 128-29 پر اس تعصب کا خوب وضاحت ہے۔ اس کا ترجمہ فرماتے امام ذہبی نے میزان و سیر المیلا میں اور ان کے علاوہ دوسری تصنیفات میں اکثر صوفیاء اور اولیاء اللہ پر جرح کی۔ یہ جرح اس وجہ سے کہ امام ذہبی کا دل خالی ہے انوار تصوف اور علم بابی لدنی سے، اس لیے ایسا کرنا امام ذہبی کی عادت ہو گئی ہے کہ طعن کرتا ہے اکابر صوفیاء پر، یعنی اولیاء اللہ پر طعن کرنا اس کی عادت ہو چکی۔ تو اسی کتاب میں 130 پر فرماتے ہیں کہ باوجود کہ حافظ ذہبی شیخ کامل ولی اللہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور جماعت صوفیاء کا انکار کرنے والوں میں متشدد تھا، اور یہی حال ابن تیمیہ کا بھی ہے۔ پھر صفحہ 131 اور 130 پہ فرماتے ہیں اور تحقیق صوفیاء کے حق میں تعصب اور عناد اس حد تک پہنچ چکا کہ حیا آتی ہے اس کے بیان سے، اور میں خوف کرتا ہوں علماء مسلمین ائمہ دین سے جنہوں نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھایا اور یہ لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ غالب ان میں سے اشاعرہ ہیں اور امام ذہبی نے جب امام اشعری کو نہیں چھوڑا تو پھر یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا اور نہ ہی چھوڑے گا۔ وہ چیز جس کا میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ تحقیق یہ علماء دین اور ائمہ دین میدان قیامت میں ذہبی کے دشمن ہوں گے۔ امام ذہبی کے اس تعصب میں عناد، ضد اور لا علمی دونوں ظاہر ہیں۔ جو شخص اس نور سے منور القلب نہ ہو تو دوسرے صاحب بصیرت حضرات پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ بوجہ عدم بصیرت کے اس کا حق یہ تھا کہ کہتا بھائی میں اس علم سے اندھا ہوں، اور نہ کہ بوجہ اندھا پن کے انکار کرتا، چلے جائے کہ بوجہ ناسمجھی کے اعتراض کرتا۔ نمبر 2، دوسری وجہ انکار کی محض عناد و ضد ہے اور صلحائے امت پر حسد ہے، جس کا علاج ہی محال ہے۔ اس کا کیا علاج کیا جائے جو یہ کہے کہ فلاں شخص کو خدا نے یہ علم دیا ہے اور ہمیں کیوں نہیں دیا، لہذا علم کا انکار کر بیٹھے۔ ایسے لوگوں کی زبان سے محفوظ رہنا محال ہے۔ حسد کی آگ ان کے دل میں ہمیشہ جلتی رہے گی۔
فتل مرحم ترجمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جلد اول صفحہ 74 پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ بار خدایا مجھ سے بنی اسرائیل کی زبان بند کر دے کہ میں ان کی زبان سے محفوظ رہوں۔ وہی آئی کہ جب میں نے ان کی زبانیں اپنی مخالفت میں بند نہیں کی تو تیرے لیے کیوں بند کروں؟ اشعار، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ جو میرے بنی اسرائیل کی مجھ سے بنی اسرائیل کی زبان بند کر دے کہ میں ان کی زبان سے بنی اسرائیل ان کی قوم تھی اور ان کی قوم بھی موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کرتی تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ان کی زبان کو ایسا کر دے کہ یہ میرے خلاف نہ بولیں۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمائی اور فرمایا کہ جب ان کی زبانیں میں نے اپنے لیے نہیں بند کی، میرے مخالفت بھی کرتے ہیں، اللہ کے خلاف بھی احکامات کے خلاف بھی بولتے ہیں، تو تیرے لیے بند کیوں کر دوں؟ تو اشعار لست بناجم من مقالت قائن ولو كنت في غار على جبل وعر، میں تان کرنے والوں کے تان سے نہیں بچ سکتا اگرچہ میں کسی سخت پہاڑ کی غار میں کیوں نہ ہوں۔ تو لان تان کرنے والے تو بھائی اگر غار میں بھی جا کے گھس جائیں گے تو اسی طرح ایک دوسرا شعر ہے، اس کا معنی خبردار ہو وہ شخص جو میرا حاسد ہے، کیا تو جانتا ہے کہ کس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ یہ حسد بے ادبی شان خدا بندی کی ہے، گویا اللہ نے جو ہم کو انعام دیا تو اس پر راضی، یعنی گویا مجھ پر اعتراض نہیں ہے، اللہ کی دین پر اعتراض، یا اللہ کے رسول کی دین پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اصل میں اس بندے پر اعتراض نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان برکات پر اعتراض ہے کہ ان کو کیوں دیں۔ یہی بات تھی نا کہ وہ آ گیا تھا کہ اس کو کیوں بادشاہ دی غلام یؤت سعۃ مال، حالانکہ اس کو تو مال نہیں دیا گیا، وہ تو مال نہیں ہے اس کے پاس۔ تو ہم یقسمون رحمت رب، قرآن میں اللہ نے پھر یہی فرمایا تھا نا کہ کیا یہ اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اب اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کے نبی کی رحمت ہے تو وہ تو انہوں نے تقسیم کرنی ہے نا اپنے حساب سے۔ اب وہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے یہ ان کا اختیار ہے۔ میرا اور آپ کا اس پر تڑپنا پھڑکنا یہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخالفت کے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی ثوابدید پر اعتراض کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مشہور بات ہے کہ کوئی جاہل عالم کے علم کی انتہا کو نہیں سمجھ سکتا، عالم کے علم کو عالم ہی سمجھ سکتا ہے، اسی طرح ہر فن والے کو اسی فن کا ماہر ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہی حالت ہے ولی کی کہ اس کو کامل ولی ہی سمجھ سکتا ہے۔ علامہ شاعرانی لواقع الانوار صفحہ 7 جلد 1، الانوار فی طبقات الاخیار المعروف بالطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، محقق بات ہے کہ ولی اللہ کی صفات کو اور ذات کو ولی اللہ ہی پہچان سکتا ہے۔ پھر جب غیر ولی اللہ کسی ولی اللہ کی نفی کرتا ہے یا طعن کرتا ہے، یہ نفی یا طعن تعصب محض کے سوا کچھ نہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اس ہمارے زمانے میں ابن تیمیہ کا انکار کرنا ہم پر اور ہمارے بھائی عارفین پر، بس میرے بھائی ڈر ایسے شخص سے اور اس کی مجلس سے اور واعظ سے دور بھاگ جس کی یہ حالت ہو کہ اولیاء اللہ پر طعن کرتا ہو، اور اس طرح بھاگ جس طرح انسان پھاڑ کھانے والے درندے سے بھاگتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ جو صلحائے امت پر طعن کریں جیسا آج صحابہ اکرام پر یا سابق علماء پر یا اولیاء اللہ پر کر رہے ہیں، یہ بھی درندوں سے کم نہیں۔ ایسے ہی ہے جو وائلڈ اینیملز ہیں، وہ انسان پر جس طرح وہ چپٹتے ہیں بھونکتے ہیں، اور اس طرح ان کو اسی طرح سمجھا جائے۔ اسی تصورات کی بنیاد پر علماء سو اور مفقود البصیرت صاحبان نے، یعنی جن کو اللہ نے وہ باطنی آنکھ نہیں دی، اولیاء اللہ کو قسم قسم کی عزائم پہنچائیں۔ یہ اتفاقی بات نہیں ہوتی، ان اولیاء سے فائدہ اٹھانا محض ذات باری کا انعام ہوتا ہے، اور انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جس پر منعم حقیقی انعام فرماتا ہے۔ جنہیں انعام نہیں ملنا ہوتا
وہ ان لوگوں کے پاس حضور حصول فیض کے لیے نہیں پہنچتے، بلکہ ان کے گزرنے کے بعد ان کے حوالے تلاش کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو صدیوں بعد اللہ کریم نے کسی کو کہنے کی توفیق دی، اور شاید ایسے لوگ پھر صدیوں بعد پیدا ہوں۔ اولیاء اللہ کی مخالفت پر کوڑوں کی سزا۔ علامہ شہاب حاجی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت پر طعن کو کوڑوں کی سزا کا تذکرہ نسیم الریاض جلد 4 صفحہ 494 میں ان الفاظ میں کیا ہے۔ اور بعض مشائخ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس آدمی کا شکوہ کر رہے ہیں جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر طعن کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طعن کو کوڑے مارنے کا حکم دیا، پس وہ مظلوم بیدار ہوا تو کوڑوں کا اثر اس کے بدن پر تھا اور درد بھی تھا۔ یہ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ جلد اول طب المصر 1954 صفحہ 7 پر یہ لکھا ہے۔ جیسا یہ واقعہ جی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی بندے کی روحانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بندے کی شکایت کی کہ یہ مجھ پر لعن طعن کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ اس کو کوڑے مارے گئے وہاں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روحانی مشاہدہ تھا ان لوگوں کا جن کی وہاں تک اپروچ تھی، لیکن جس بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں روحانیت جس کی شکایت غزالی رحمۃ اللہ نے کی تھی اور جس کو کوڑے مارے گئے تھے، وہ گھر میں سویا تھا۔ وہ جب سو کر اٹھا تو اس کے وجود پر کوڑوں کے نشان موجود تھے اور درد بھی موجود تھا۔ تو صفحہ 17 پر یہ طبقات الکبریٰ میں ہے، اور علماء نے کفر کا فتویٰ امام غزالی پر دیا اور امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم بھی جلا دی۔ یہ کہ اس نے کتابیں بھی جمع کر کے نا جی، احیاء العلوم جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جید کتاب ہے، تو اس کو ان کی جلدوں کو جلایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر امام غزالی کو قبضہ دیا۔ انہوں نے یہ کتاب احیاء العلوم سونے کے پانی سے لکھی۔ امام غزالی کے خلاف فتویٰ کفر دینے اور کتاب احیاء العلوم جلانے کا حکم دینے والوں میں قاضی ایاز، علامہ ابن رشد تھے۔ امام غزالی کو جب علم ہوا تو قاضی ایاز کے لیے بد دعا کی۔ قاضی حمام میں اس دعا کے دن مر گیا۔ یہاں یہ جی اس کے ساتھ میں اپنا وہ اپنا جی وہ مشاہدہ یا اپنے زمانے کی بات بتا دوں جی، کہ یہ علماء دیوبند کے نام پر جو سما موتا کے مخالف ایک بہت بڑا عالم دین تھے جی راولپنڈی میں، مولانا غلام اللہ، تو یہ بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے اس بات پہ سما موتا کے اوپر، اور یہ دبئی میں تھے، اور اس رات انہوں نے بڑے پوسٹر دن کو بنائے تھے کہ آج ہم آپریشن کریں گے جی یہ اولیاء اللہ کا، یہ جو جن کی باتیں ہیں کہ بھئی وہ روح سے کلام کرنا، یہ سارا اس کا آپریشن رات کو ہوگا۔ یہ انہوں نے اس رات جلسہ تھا، اس جلسے میں انہوں نے اس پر یہ تقریر کرنا تھی۔ تو میں خود ان دنوں ابوظہبی ہوا کرتا تھا۔ میرا ایک بہت قریبی ساتھی جو اسی مسجد غلام اللہ کی جہاں مسجد ہے فوارہ چوک سے آگے، یہ راولپنڈی کے مرکز میں، اسی علاقے میں وہ رہنے والا تھا، چھٹی آیا ہوا تھا، وہ یہاں تھا پنڈی میں، ہم لوگ میں تو ادھر ابوظہبی میں تھا، اور دبئی میں یہ جلسہ تھا۔ تو یہ دبئی کے اس جلسے میں جب اس نے وہ ابھی تقریر شروع ہی کی تھی، آج اس نے زیادہ منہ پھاڑ کے زیادہ بات زبانی کرنی تھی اولیاء اللہ کے خلاف، اس بات پہ کہ یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے اسی طرح کا اس نے بھی وہ بات زبانی کیا کرتا تھا۔ اور وہ شیخ القرآن مشہور ہے جی، لوگ آج بھی اس کو شیخ القرآن اور کیا کیا سکتے، جس کی بے شمار تردید حیات برزخیہ میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ تو
یہ حیات برزخیہ بھی اسی کی بات زبانی کے اوپر لکھی گئی تھی اور یہ اس کو بھیجی گئی تھی، اس کا رات اس نے لکھا نہیں۔ بہرحال میں اس کے اس موت کے واقعہ کی بتاتا ہوں کہ جب وہاں دبئی میں وہ ممبر پر بیٹھ کر ابھی اس نے تقریر شروع ہی کی تو وہ منہ کے بال ممبر سے نیچے گرا اور اس کی زبان باہر آ گئی تھی، اور باوجود اندر کرنے کے وہ زبان اندر نہیں جاتی تھی۔ اسی حال میں اس کو وہاں اس کا وہ جو ہے نا میت کو نلایا دلایا گیا، کفن دیا گیا اور فکس بند بکس میں اس کو وہاں سے صرف اس لیے اس کی شکل نہ دیکھنے دی گئی کسی کو کہ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر نہ اسے جن لوگوں نے جو قریب کے وہاں تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ باتیں فون کے ذریعے راولپنڈی میں بھی لوگوں کو بتا دی تھی کہ بھائی اس کا یہ حشر ہوا، اس طرح یہ گرا ہے، اس طرح یہ مر گیا ہے اور اس کی زبان باہر ہے۔ اس کو ان کو کہو کہ ان کے اہل و عیال کو کہو کہ ہمیں زیارت کرائیں، اس کی زیارت کرانے میں کیا عرض، ساری دنیا زیارت کرتی ہے، یا وہ شیشہ لگا دیتے ہیں اوپر، لیکن انہوں نے نہ زیارت کرائی، نہ وہاں دبئی میں زیارت کرائی اور نہ یہاں راولپنڈی میں کسی کو زیارت کرائی گئی۔ تو یہ جو میرا ساتھی تھا یہ بالکل ان کے قریب کے حلقے کا جاننے والا تھا، تو اس نے ان کے وہ جو ان کے خاص بیٹے وغیرہ یا ان سے کہا گیا، کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ ساری زندگی تمہارے اوپر یہ سوال رہ جائے گا، دکھا دو لوگوں کو، لوگوں کے وہاں سے فون آ رہے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو اس پر اس لعن طعن کرتا تھا، اس پر لعن طعن کی کیا پھٹکار پڑی ہے اس پر۔ تو یہ اس کے رشتہ داروں نے یا اس کے اہل خانہ نے یہ جرت نہیں کی، نہیں دکھایا گیا اس کو کسی کو زیارت نہیں کری۔ یہ دنیا، یہ تو ہماری زندگی کا سامنے کا واقعہ ہے، جا کر آپ کسی شخص کو پوچھ سکتے ہیں جو اس علاقے میں رہتا ہے کہ یہ بندہ جب فوت ہوا تھا تو اس کی میت کی زیارت بالکل نہیں کرائی گئی، باوجود اس کے لوگ کہتے تھے بھائی اتنا بڑا بزرگ ہے تو اس کی زیارت تو کراؤ، دبئی سے آئی ہے لاش، نہیں کری۔ یہ وہ بات ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس خلاف یہ شخص جو قاضی اجاز تھا کہ اب اس کو یہ کہا گیا اور اس طرح ان لوگوں کی جو واقعات یہ ہوئے ہیں اور ان کی بددعا سے وہ حمام میں گرا اور مر گیا۔ اسی واقعات کی پوری تفسیر امام یافی نے اپنی کتاب کفایت المعتقد کے صفحہ 222 اور مرات الجناح کے صفحہ 331 332 جلد 3 میں یوں بیان فرمائی ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں جی، پوری تفصیل ہے جی۔ اور مختصر یہ کہ امام ابو الحسن ابن حرزم جو لوگوں میں ابن حرازم مغربی کے نام سے مشہور تھا، وہ امام غزالی کو برا بلا کہتا تھا، اور اس کے متعلق ایک اور راوی فرماتے ہیں کہ وہ فقہا کا سردار تھا۔ اس نے عیال علوم کا مطالعہ کیا، پھر اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ منادی کو حکم دے کہ وہ شہر میں اعلان کرے کہ عیال علوم کے تمام نسخے جمع کیے جائیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب نسخے جمع ہو گئے تو ابن حرازم اور دوسرے فقہا نے ایک مجلس قائم کی اور انہوں نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، سب اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کتاب کو نماز جمعہ کے بعد جلا دیا جائے۔ چوک میں جی یہ جلائی گئی تھی۔ شب جمعہ کو ابو الحسن نے خواب میں دیکھا۔ اب یہ ابو الحسن نے شب جمعہ کو خواب میں دیکھا کہ کسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان حضرات کی وہاں موجودگی کی وجہ سے انوارات بہت شدید تھے۔ بس اچانک وہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوئے، اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ میرا دشمن ہے۔ پھر وہ زانوں کے بل چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کتاب احیاء العلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑائی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا گمان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف باتیں بیان کی ہیں،
اس کتاب کو آپ دیکھیں، اگر یہ کتاب اس شخص کے گمان کے مطابق بدعات اور خلاف سنت امور پر مشتمل ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں، اور اگر یہ کتاب اچھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لکھا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے اور میرا حق میرے اس دشمن سے لیجیے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک مکمل کتاب کو دیکھا، پھر فرمایا یہ کتاب تو بہت اچھی ہے۔ پھر پکڑا اس کتاب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر نظر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح اسی کتاب کو انہوں نے بھی دیکھا اور فرمایا صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، یہ کتاب البتہ اچھی ہے۔ پھر دے دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو، پاس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نظر کی اسی طریقہ سے، پھر وہی فرمایا جو کچھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ راوی یعنی ابو الحسن مذکور نے کہا کہ اس وقت حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو الحسن کے کپڑے اتارنے کا، پھر مجھے 5 کوڑے مارے گئے کہ سفارش کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 کوڑوں کے بعد، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جو کچھ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کے لیے کیا ہے اور اجتہاداً کیا ہے، پھر معاف کر دیا اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت۔ ابو الحسن کہتے ہیں یہ جی جس بندے نے یہ سارا کام کیا تھا اس کا نام الحسن ہے، یہ ابو الحسن خود یہ خواب میں اس نے سب کچھ خود دیکھا جو شب جمعہ۔ تو ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں 25 دن تک اس سزا کی تکلیف محسوس کرتا رہا، پھر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دست شفقت میرے جسم پر پھیرا تو میں صحت یاب ہو گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اعیال علوم کا مطالعہ کیا، بس دیکھا اس کو دیکھنا دوسری طرح سے اور سمجھا اس کو سمجھنا پہلے کے خلاف، بس پایا اس کو موافق کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ابو الحسن کی موت تک کوڑوں کے نشان اس کے جسم پر موجود تھے، یعنی جب اس کے جسم کو اس کو میت کو غسل دیا گیا کفن دفنانے کے وقت میں، تو اس وقت تک بھی ابو الحسن کے جسم پر ان کوڑوں کے نشان موجود تھے، جو 5 کوڑے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی محفل میں ان کو لگوائے تھے۔ سوال، یہ واقعہ خواب کا ہے اور خواب پر کسی مسئلہ کی بنیاد رکھنی ٹھیک نہیں۔ اب اس کا جواب، ہم صرف خواب پر اس کی بنیاد نہیں رکھ رہے، بلکہ ہمارے استدلال کی بنیاد یا واقعہ کی بنیاد ان کوڑوں کے نشانات پر ہے جو موت تک اس کے بدن پر رہے۔ معلوم ہوا جو سزا اسے خواب میں دی گئی وہ حقیقت پر مبنی تھی، اگر صرف خواب ہی ہوتی تو نشانات کوڑوں کے اس کے بدن پر نہ ہوتے اور وہ نہ ہی تائب ہوتا بلکہ عیال علوم کو جلا دیتا۔ اولیاء کرام کے خلاف فتاوا، یہ تو ایک واقعہ جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آگے اور بھی واقعات سنیں کہ اولیاء اللہ کے خلاف کیا کیا ہوتا رہا ہر دور میں۔ باز بستامی رحمۃ اللہ علیہ تاج الاولیاء کو علامہ حسین ابن عیسیٰ مدرس بستام نے 7 بار فتویٰ لگا کر بستام سے نکالا۔ بستام شہر سے باجد بستامی، آج ہر بندہ باجد بستامی کی ولایت کا معتقد ہے، لیکن خود ان کی زندگی میں 7 دفعہ ان کو شہر سے شہر بدر کیا گیا، یعنی شہر سے نکال دیا گیا۔ علامہ حسین ابن عیسیٰ مدرس کے فتوی پر، کیونکہ یہ سرکاری مفتی تھا کہ یہ بندہ یہ غلط ہے اور اس کی کتابیں غلط ہیں، تو اس کو شہر سے نکال دیا۔ تو اس کی موت کے بعد باجد بستامی بستام میں واپس ہے۔ یہ شخص جب فوت ہو گیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر بستام ہے۔ 7 دفعہ ان کو نکالا گیا، 7 دفعہ ہوا ہے، 7 دفعہ ان کو آخر میں وہ اس کی موت کے بعد صرف دوبارہ بستام شہر اپنے شہر میں آئے۔
جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں کے وہ تھے، المسمات بالواقع الانوار فی طبقات الاخیار المعروف بالطبقات الکبریٰ، از امام شعرانی مطلع مصطفیٰ الیابی طبع المصر 1954 جلد اول صفحہ 5. یہ پورا اس کا ریفرنس ہے، تو اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں. تحقیق باجدید بسطامی کو بستام والوں نے 7 مرتبہ اپنے شہر سے نکالا تھا، کیونکہ وہ جب سفر سے لوٹ کر اپنے شہر بستام آئے، ایسے علوم کلام کی جس کا تعلق انبیاء اور اولیاء کرام کے مقامات سے تھا اور لوگوں کے فہم سے بالاتر تھا، سو اس پر انکار کیا. علامہ حسین ابن عیسیٰ نے جو امام تھا اس علاقے کا اور علوم ظاہریہ کا بستام میں مدرس تھا، اس نے بستامیوں کو حکم دیا کہ باجدید کو بستام سے نکال دو. پس انہوں نے نکال دیا اور باجدید بستام میں حسین ابن عیسیٰ کی موت کے بعد لوٹے. بستامی کہتے تھے کہ یہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپاتا ہے، اس لیے باجدید پر زندیق کا فتویٰ دیا گیا. فائدہ یہ ہے وہ سلوک جو علوم باطنی سے ناواقف عالم ظاہر سے، عالم ظاہر نے شرع آفاق ولی اللہ، جس کو تاج الاولیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کے ساتھ کیا. بتاؤ اس پر کفر اور زندگاہ کا فتویٰ دینے میں حسین ابن عیسیٰ کو جانب تھا؟ ہرگز نہیں. کیا حسین ابن عیسیٰ نے باجدید سے وہ سلوک نہیں کیا جو قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا؟ کیا یہ وہی باجدید بستامی رحمۃ اللہ ہے جن سے اولیاء اللہ نے روحانی فیض حاصل کیا، یا کوئی اور ہے جن پر حسین ابن عیسیٰ نے فتویٰ دیا تھا؟ وہ کوئی اور باجدید بستامی نہیں تھے. اب آپ ہی بتائیں کہ حسین ابن عیسیٰ آپ کو جانب تھا یا باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ؟ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ حق پر تھے اور حسین ابن عیسیٰ کا فتویٰ محض ضد اور عناد پر مبنی تھا یا بوجہ لا علمی تصوف کی بنیاد پر تھا. معلوم ہوا یہ محض جہالت علوم باطنی کی بنا پر تھی. فیصلہ لا محالہ کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور دانشمندانہ فیصلہ یہ ہے کہ دونوں کو صحیح کہتے ہوئے ایک کو معذور سمجھیں، کیونکہ حسین ابن عیسیٰ نے اپنے ظاہری علم کی بنیاد پر فتویٰ دیا اور علوم باطنی سے واقف نہ تھے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظاہری علوم رکھنے والے صوفیاء کے علم سے کوسوں دور ہوتے ہیں، لہذا ہر ظاہری علم رکھنے والے کو صوفیاء کے خلاف فتویٰ دینے میں معذور سمجھیں. اور یہ بات بھی خوب ہے، ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہر کشف و الہام پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے حجت طلب کرنا غلط ہے، کیونکہ کشف و الہام فی نفس ہی تو قرآن سے ثابت ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کشف و الہام قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں جی. اور یہ بات بھی خوب ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہر کشف و الہام پر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت طلب کرنا غلط ہے. حجت طلب کرنا کہ بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس پر شک کرنا، یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ خود اٹسیلف یہ غلط کام، کیونکہ کشف و الہام فی نفس ہی تو قرآن سے ثابت ہے. ایسا کشف و الہام کا ہونا قرآن سے ثابت ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جو کشف و الہام ہو وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. بس جو کسی نے مشاہدہ کیا، جو کسی نے سنا، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو اس پر شک کرنا یہ بھی درست بات نہیں ہے. یہ طبقات الکبریٰ امام شعرانی کی اس کتاب سے امام یافعی صفحہ اس میں اس کے ریفرنس سے یہ بات کی. اب ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو گمایا، ان کی جماعت کے مغربی شہروں کی طرف سے نکال دیا گیا اور اسکندریہ کے گورنر کو لکھا گیا کہ عنقریب اسکندریہ میں کافر زدیق آئے گا جس کو ہم نے اپنے شہروں سے نکال دیا ہے. اپنے لوگوں کو اس سے ڈرانا، اس کے پاس جانے نہ دینا. بس شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب اسکندریہ میں آئے تو تمام شہری آپ کو گالیاں دینے لگے. سب کے سب شہنشاہ کے جاسوس بن گئے اور شیخ کے لیے مستقل تکلیف و ایذا کا موجب بن گئے، حتیٰ کہ شیخ نے حج ادا فرمایا اور بمع جماعت ان سالوں میں
جب حج بالکل ختم ہو چکا تھا بوجہ ڈاکوں اور چوروں کے آخرکار لوگ معتقد ہو گئے۔ الواقید الجواہر جلد اول صفحہ 68 پر ہے جی۔ اور اگر ارادہ کرے تو میں سے کوئی اس مسئلہ معیت و اندیت باری تعالیٰ کو سمجھے ذوقاً تو وہ اپنی قیادت میرے سپرد کر دے، میں اس کو دنیاوی کاروبار سے، کپڑوں سے، اولاد سے نکالوں گا اور تخلیہ اور خلوت میں داخل کروں گا، نیند سے دور کروں گا، لذیذ کھانوں سے دور کروں گا، میں ضامن ہوں اس مسئلہ کے علم تک پہنچا دوں گا ذوقاً اور کشفاً۔ اگر ایک شخص نے بھی جرأت نہ کی اس تعلیم کے حاصل کرنے۔ فائدہ: سید ابوالحسن شاذلی شیخ ہیں سلسلہ شاذلیہ اور پیر و مرشد ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کو سینکڑوں بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل۔ اور جب 965 ہجری میں جامعہ الازہر میں حنفیوں اور شافیوں کے مابین مناظرہ ہوا، جیسا الواقید والجواہر میں علامہ شعرانی نے نقل کیا جلد اول صفحہ 68، علامہ بدر الدین علائی حنفی معیت باری تعالیٰ کے متعلق فرماتے تھے انسان و مخلوق سے باعتبار علم کے قریب ہے۔ علامہ ابراہیم وہابی شاذلی فرماتے تھے معیت باری تعالیٰ باعتبار ذات سے ہے۔ تو جب حضرت شاذلی داخل ہوئے تو فرمایا آپ لوگ اس مسئلہ کو دلیل سامعی سے سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں یا دلیل ذوقی سے، یعنی علمی طور پر سمجھنا چاہتے ہیں یا پریکٹیکل ٹائپ کا؟ سب نے کہا دلیل سمعی سے۔ آپ نے اس پر تقریر فرمائی جس سے دنیا حیران رہ گئی۔ پھر فرمایا جو شخص اس مسئلہ کو ذوقاً معلوم کرنا چاہے، یعنی مشاہدے کے ساتھ دیکھنا چاہے، تو میرے ہاتھ میں اپنا اختیار دے دے، میری صحبت کو اختیار کرے، میں انشاءاللہ اس کو دکھا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے کس طرح قریب ہے۔ اگر ایک آدمی نے بھی جرأت نہ کی کہ علم باطنی کے حصول کی، ایسی ہستی پر بھی فتویٰ لگایا گیا۔ الطبقات الکبریٰ امام شعرانی جلد اول صفحہ 17 میں فرماتے ہیں غوث وقت سید احمد رفاعی پر فتویٰ لگایا گیا کہ یہ زندیق ہے اور حرام کو حلال کرتا۔ اسی طرح طبقات شعرانی میں اور ابراہیم بستی نے سید احمد رفاعی کو خط لکھا۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے قاصد کو فرمایا کہ اس خط کو پڑھ۔ جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا اے کانے، اے دجال، اے بدعتی، اے عورتوں اور مردوں کو جمع کرنے والے، اے کتیا کے بچے۔ جب قاصد خط پڑھ کر فارغ ہوا تو شیخ احمد رفاعی نے وہ خط خود لے کر پڑھا۔ پھر سید احمد رفاعی نے قاصد سے کہا کہ اس کا جواب لکھو۔ جب وہ خط شیخ ابراہیم کے پاس پہنچا تو منہ کے بل گرا۔ پھر پتہ نہ چلا کہ علامہ ابراہیم کھو گیا، یعنی ذلیل ہو کر گم ہو۔ علامہ شعرانی نے طبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ 223 پر نقل کیا ہے، اس کا ترجمہ میں لکھے پڑھ دیتا ہوں۔ ان اولیاء میں سے ولی اللہ شیخ محمد ابن ابی جمرہ بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی شان والے ولی اللہ تھے، ظاہری شریعت کے سخت پابند تھے اور علوم باطنی سے ان کا باطن مزین تھا۔ ان پر اوصاف جلالیہ کا رنگ غالب اور شریعت کی بے حد تعظیم کرتے تھے، احکام شرعی کے بجا لانے میں قائم تھے۔ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کرتا ہوں، بیداری میں یعنی نیند میں نہیں، جاگتے ہوئے۔ تو علامہ نے ان پر انکار کیا اور ان کی مخالفت پر ایک مجلس قائم کی جس میں ہمیشہ ان کی تردید کی جاتی تھی۔ یہ گھر سے نہ نکلتے سوائے نماز جمعہ کے، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ حضرت محمد ابن ابی جمرہ اور ہستی ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ ابن ابی جمرہ اور ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ طبقات الکبریٰ نے ان اولیاء اللہ میں سے حضرت عبداللہ ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جن کے لیے علماء ظواہر نے ایک مجلس قائم کی تھی جس میں ہر روز ان کے خلاف تقریر کی جاتی تھی، اور یہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حالت بیداری میں کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حالت بیداری میں بیٹھتا ہوں۔ بس لازم پکڑ لیا انہوں نے
اپنے گھر کو صرف جمعہ کے دن نکلتے تھے یہاں تک کہ فوت ہو، یعنی لوگوں نے ان کا جینا محال کر دیا باہر آنا۔ کہا کیا تھا کہ میں حالت بیداری میں حضور کی محفل میں بیٹھتا ہوں، حضور کے صحابہ کی محفل میں میں بیٹھتا ہوں، میں حضور کو دیکھتا بھی فائدہ۔ عبداللہ ابن ابی جمرہ سکا عالم اور محدث ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، جن سے جا بجا علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں اخذ کرتے ہیں، یعنی کوئی ریفرنس پڑھتے ہیں۔ یہ فتویٰ محض علم سلوک سے جہالت کی بنیاد پر دیا گیا اور اناد، ضد اور حسد کی بنیاد پر دیا گیا، حالانکہ تصوف کے منازل میں فناف رسول ایک ادنا منزل ہے، یعنی ایک بہت بنیادی سی منازل سلوک میں سے ہے صوفیوں کے نزدیک، اور جس شخص کو فناف رسول ہو جاتا ہے ان سے اکثر کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی رہتی ہے۔ جس کو شبہ ہو وہ کچھ مدت کے لیے ہمارے پاس آ جائے، شرط خلوص سے آئے، اور رضائل مقصود ہو میں شرائط تصوف کی پابندی کراؤں گا، کچھ مدت کے بعد انشاءاللہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دوں گا، ابھی میں زندہ ہوں، جس کا جی چاہے آ جائے۔ یہ ہے حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ان واقعات کو دینے کے بعد کہ یہ اتنے جید صوفیاء کو لوگوں نے گھروں میں بند کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں، میں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں ہوتی ہے اس پر فتویٰ لگا دیا جائے، کیا وہ فتوے کا مستحق ہے یا مبارکبادی کا مستحق؟ الطبقات الکبریٰ جلد اول صفحہ 16 میں علامہ شعرانی حکیم ترمذی کا حال یوں نقل کرتے ہیں کہ علامہ عارف باللہ حکیم ترمذی کو علماء کے حکم سے بلخ کی طرف سے نکالا گیا۔ جب آپ نے کتاب الشریعت اور کتاب ختم الاولیاء لکھی تھی، ان پر ان دو کتابوں کی وجہ سے فتویٰ دیا گیا کہ اس نے اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دی اور بہت سختی کی ان پر۔ پس حکیم ترمذی نے تمام کتابوں کے نسخے جمع کر کے دریا میں ڈال دی۔ ان سب نسخوں کو مچھلی نگل گئی، کئی سال تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، پھر ان کو باہر ڈال دیا۔ لوگوں نے ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ یہ تھی کرامت ولی اللہ کی کہ کتابوں کو مچھلی کے پیٹ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا، صحیح سلامت محفوظ رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں سے لوگوں کو فائدہ بخشا۔ اسی طرح ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ہے کہ حاکم وقت کے پاس ان کی شکایت کی اور انہیں مصر سے بغداد کی طرف قید کر کے بیڑیاں پہنا کر لے جایا گیا۔ ذنون رحمۃ اللہ علیہ کو کشتی میں سوار کیا تاکہ شاہ مصر کے پاس جا کر ان پر گواہی دیں کہ یہ شخص کافر ہے۔ پس ذنون رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کے حق میں بد دعا کی، اے اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کو دریا میں غرق کر۔ کشتی الٹی، تمام غرق ہوئے، حتیٰ کہ کشتی والا بھی غرق ہوا۔ سوال ہوا کہ کشتی والے کا کیا قصور تھا؟ جواب ذنون نے دیا کہ اس نے فاسقوں کو سوار کیا اور خود ذنون مصری کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا غرق ہونے سے۔ طبقات الکبریٰ امام شعرانی۔ علماء نے فتویٰ دے کر حضرت سعد ابن عبداللہ کو اپنے شہر سے نکال دیا بصرہ کی طرف، اور کبھی سے کبھی باتوں کی نسبت ان کی طرف کی اور انہیں کافر قرار دیا، اور وہ موت تک بصرہ میں رہے۔ یہ سب کچھ ان کے عالم دین، صاحب معرفت، ولی اللہ اور مجتہد ہونے کے باوجود ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ وہ کہتے تھے کہ انسان پر توبہ فرض ہے، ہمیشہ گناہ سے توبہ کیا کرے۔ اس پر علماء نے حسد و اناد کی بنیاد پر فتویٰ کفر دے کر بصرہ سے جلا وطن کیا۔ فائدہ یہ وہ ہستی ہیں جو 15 دن مسلسل روزہ رکھتے اور 15 دن کے بعد صرف خشک روٹی سے افطار کرتے۔ الطبقات الکبریٰ امام شعرانی جلد اول صفحہ 15۔ اسی طرح سے واقعہ ہوا حضرت ابو سعید خراز جو ایک کامل ہستی تھے اولیاء اللہ میں سے، ان پر بہتان باندھے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا۔ الطبقات الکبریٰ امام شعرانی صفحہ 16۔ اور اسی طرح حضرت شیخ الطائفہ جنید بغدادی پر کئی بار کفر کی گواہی دی کہ یہ کافر ہے۔ اب آپ دیکھیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کیسی عجیب عظیم ہستی ہیں، تو ان پر بھی کفر کے فتوے لگے، اور یہ فتویٰ عجیب ہے، ایسے شخص کو بھی نہ چھوڑا۔
منصور حلاج، تاریخ ابن خلقان اور مرات الجنا امام شافی صفحہ 260 اور واقعہ الانوار شعرانی صفحہ 17 میں شاہ منصور کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہ اصل عربی میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ ابن خلقان فرماتے ہیں اور بہرحال سبب قتل شاہ منصور حلاج کا کسی ایسے فعل پر تھا کہ وہ واقعی قتل کا سبب بنتا، سوائے اس بات کے کہ وزیر حکومت وقت کو شاہ منصور پر ناراضگی تھی۔ کئی بار عدالت میں پیش کیا گیا مگر کوئی فعل خلاف شرع ثابت نہ ہو سکا، تو پوچھا کہ کیا اس کی کوئی تصنیف بھی ہے؟ پاس جماعت نے کہا ہاں ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ انسان جب بیت اللہ کا حج کرنے سے عاجز آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کمرے میں چلا جائے، طہارت حاصل کرے، خوشبو لگائے، طواف کرے، اور ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اس نے بیت اللہ کا حج کی۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس مسئلہ کی نسبت شیخ منصور حلاج کی طرف صحیح ہے یا نہیں۔ بہرحال قاضی نے انہیں طلب فرمایا اور پوچھا شاہ منصور سے کیا یہ تمہاری کتاب ہے؟ منصور نے فرمایا ہاں میری کتاب ہے۔ قاضی نے ان سے پوچھا جو آپ نے کتاب میں لکھا وہ کہاں سے اخذ کیا؟ جواب دیا کہ امام حسن بصری سے، اور منصور حلاج کو علم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ قاضی نے جواب میں کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اے مباح الدم، یعنی جس کا خون بہانا جائز ہو گیا۔ اس پر وزیر نے یہ حکم خوب یاد رکھا اور قاضی سے کہا کہ فرع ہے تمہارے حکم کی کہ یہ کافر ہے۔ پس قاضی انکاری ہوا، پس وزیر نے قاضی کو مجبور کیا کہ وہ لکھے کہ یہ کافر ہے۔ پس قاضی نے حکم دے دیا اور 100 کوڑا مارا گیا، پس اف تک نہ کی۔ پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر آگ میں جلایا گیا۔ پس اس کے بعد لوگوں نے اختلاف پیدا ہو گیا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں میں پیدا ہوا کہ شاہ منصور کو پھانسی پر چڑھایا گیا یا آسمان پر اٹھایا گیا، مثل عیسیٰ علیہ السلام کے۔ جہاں تک شیخ محی الدین ابن عربی اور عمر ابن فارد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، ہمیشہ منکرین ان کا انکار کرتے رہے اور پر اعتراض کرتے رہے اور فتویٰ کفر دیتے رہے۔ الواقید والجواہر جلد اول صفحہ 11 میں کہتا ہوں کہ ہمارے شاعر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس میں محی الدین ابن عربی پر معترضین نے جو اعتراض کیے تھے ان کے جواب دیے، اور جس کا نام رکھا تنبیہ الغبی فی صبریۃ ابن عربی، اور دوسری کتاب لکھی جس کا نام رکھا قمع المعارض فی نصرت ابن فارق۔ یہ کتابیں اس وقت لکھی گئیں جب علامہ برہان الدین البقائی کا مصر میں ان کے متعلق فتنہ برپا ہوا۔ الطبقات الکبریٰ میں یہ اس کا ریفرنس ہے۔ علماء کے فتوے پر قتل کیا امام عارف باللہ ابو القاسم ابن قصیر رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس طرح قتل کیا فتوے پر عارف باللہ ولی اللہ ابن برجان رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی طرح قتل کیا ولی اللہ خولی کو اور عارف کامل ولی اللہ مرجانی کو، باوجود کہ یہ امام تھے علوم ظاہریہ اور باطنیہ میں، اور ان کی اقتدا کی جاتی تھی۔ حاسدوں اور حنادیوں نے ان پر کفر کی گواہی دے کر قتل کرایا، نعوذ باللہ۔ الطبقات الکبریٰ شعرانی میں ہے یہ آگے بھی کہ جن پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کیا ان میں شیخ اجل ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ مصر کے مشائخ میں سے تھے جو محقق تھے، عجیب صاحب کشف بھی تھے، خاص طور پر زمانہ مستقبل کی چیزوں پر اللہ نے ان کو اطلاع بخشی تھی، اور جس امر کی خبر دیتے تھے اسی طرح وہ نکلتی تھی۔ بس ان پر بعض علماء نے انکار کیا، فرمایا اے فقیہ اپنے نفس سے مشغول رہ، تیرے عمر کی کہ صرف 7 دن باقی رہ چکے، تم مر جاؤ گے۔ بس اسی طرح ہوا جس طرح بتایا تھا۔ اس پر قاضی وقت مخالف ہوا اور کفر کا فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے عارف باللہ ولی اللہ محمد بن فضیل بلخی کو بلخ سے نکالا، رحمۃ اللہ علیہ کو بلخ سے نکالا۔ انہوں نے ان سے کہا تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ تم ہمارے شہر میں آیا کرو، آباد ہو۔ ان کی گردن میں رسی ڈال کر شہر کے باہر میں گھسیٹا اور کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو اپنے شہر سے نکال دیں، یہ بدعتی ہے۔ ایسا ہی کیا۔ اسی طرح اشط للمعاد شرح مشکات شریف
جلد اول صفحہ 23-24 اس میں علامہ ابن جوزی کو واسطہ کے جیل خانہ سے باہر نکالا گیا، واسط کے جیل خانہ سے باہر نکالا گیا۔ وہ 5 سال تہ خانے میں چھپا رہا بوجہ اس اعتراض کے جو اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب الاولیاء تاج المفاخر پر کیے تھے، اور دوسرے مشائخ پر بھی جو صاحب معارف بھی تھے، اور یہ انکار اس کے باعث ذلت تھا تو جو اس نے ابلیس کے بہکانے اور ذاتی کبر کی بنیاد پر، اور فرمایا شیخ عبد الحق نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑی شان رکھنے والے، اور ان کا انکار زہر قاتل ہے، خدا تعالیٰ ان کے انکار وغیرہ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امام ربانی جلد مجدد الفسانی سرہندی جن کا وجود ہندوستان میں نہ ہوتا تو آج سے 400 سال پہلے اسلام اس سرزمین میں ختم ہو گیا ہوتا۔ اکبر کی برائیوں اور الحاد کی وجہ سے ہم سب کی آج لمبی لمبی لٹیں یعنی چوٹیاں ہوتی ہیں، اور مورتیوں اور دیویوں کے سامنے رام رام کر رہے ہوتے ہیں۔ امام ربانی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے برصغیر میں اسلام کو محفوظ فرمایا، ان پر بھی فتویٰ لگایا گیا اور ان کے مکتوبات کی تردید کی گئی۔ حضرت امام ربانی کا مرید حسن خان افغانی آپ سے منحرف ہو کر مکتوبات چرا کر لے بھاگا، ان مکتوبات میں تعریف کر کے عمائد وقت کے پاس ان کو بھجوایا، جو ان مکتوبات کو دیکھ کر سخت بے اعتقاد ہو کر منحرف ہو گئے، برا بلا کہنا شروع کیا۔ اسی حالت میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے بھی آپ پر رد لکھا، مگر حسن خان کی شرارت معلوم ہوئی تو طائب ہو کر معافی مانگی، اور اسی طرح محمد صالح گجراتی نے آپ کے رد میں ایک رسالہ مسمات الاشتباہ لکھا، اور ایک شخص سید محمد برزنجی مدنی کے پاس پہنچ کر لکھوایا، اس کا نام اعراب البرزنجی رکھا گیا۔ اصل میں شیخ محمد صالح گجراتی اور اس کے ہمنوا محمد عارف اور مولوی عبداللہ سواتی ان تمام نے مل کر زر کثیر خرچ کر کے عربی زبان میں مکتوبات کا ترجمہ کیا، مگر ایک فاضل اجل عالم بے بدل اور عالم بعمل عالم ربانی شیخ نور الدین محمد بیگ رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور آپ کے اصل مکتوبات ہندوستان سے منگوا کر مقابلہ کیا تو معلوم ہوا کہ تحریف سے کام لے کر امام ربانی مجدد الفسانی کو بدنام کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں انٹری کر کے نا جی غلط چیزیں تو وہ ان کے پر لگا کے تو پیش کر دی جاتی تھی فتوے کے لیے، جس طرح سابقہ صوفیاء کے کلام میں تحریف کر کے یعنی تبدیلی کر کے صوفیاء محققین پر قتل اور کفر کے فتوے لگا کر ظلم ڈائے جاتے رہے۔ آخر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بد دعا سے سید برزنجی ہلاک ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنے رسالہ کمال المعارف بنصرت ابن فارد میں لکھا ہے کہ امام ذہبی کے بے موز اعتراض تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، پس تحقیق انہوں نے امام فخر الدین رازی پر اعتراض کیا جو کہ ذی فضائل تھے۔ امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے آدمی پر اعتراض کی، وہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب قوت القلوب، اور ذہبی نے ابو طالب مکی سے بھی بڑے اعتراض پر آدمی پر اعتراض کیے، وہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا ذکر دنیا کے گوشہ گوشہ میں پھیلا ہوا ہے، اور امام ذہبی کی کتابیں ان کی برائی سے بھری پڑی، جیسے میزان الاعتدال، تاریخ ذہبی اور سیر النبلہ۔ بس کیا تم ذہبی کے کلام کو ان بزرگوں کے حق میں قبول کرو گے؟ جو ذہبی نے بدگوئی کی ہرگز قبول نہ ہوگی، اللہ کی قسم ان بزرگوں کے حق میں قبول نہ ہوگی، بلکہ ان بزرگوں کا جو صحیح حق ہے وہ ہم ان کو پورا دیں گے، یعنی بزرگوں کی جو شان انت اللہ ہے اس شان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ذہبی کے کلام و جرح پر ان کی شان گراں نہ دیں گے۔ دشمنان صلحاء اولیاء ہر زمانے میں پیدا ہوتے رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے بعضکم لبعض عدو، سورہ بقرہ یعنی بعض کے دشمن۔ یہ چند مثالیں اس لیے پیش کی گئیں کہ قارئین اس تاریخی حقیقت سے واقف ہو جائیں کہ علماء ظاہر نے کہیں تو علماء صوفیاء سے جہالت کی بنا پر اولیاء کرام کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا، اور کہیں اس مقدس گروہ سے حسد اور عناد کی وجہ سے وہ کافر اور زندیق ٹھہرایا۔ اسی لیے نبوت کے
اس باطنی پہلو سے خالی اور جاہل علماء ظاہر کی بے باکیاں اور ستم ظریفیاں کوئی وزن نہیں رکھتی، چونکہ یہ لوگ فن سے واقف نہیں تھے، اس لیے ہم انہیں معذور سمجھتے۔ تو جناب یہ اس کتاب اسرار الحرمین کا یہ حصہ یہاں تک، جس میں جید صوفیاء اکرام کو ہر زمانے میں ہر دور میں کس طرح کے علماء ظواہر سے کس طرح کی مخالفت ان کو پیش آئی، اور کس طرح انہوں اس سے وہ اس مخالفانہ رویوں کو انہوں نے کس طرح اس کا مقابلہ کیا، اور کس طرح زندگیاں اپنی گزاری۔ بعض کو تو شہروں سے در بدر کر دیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا، اور بعض پر جو ہے نا لان تان اتنی کی گئی کہ ان کے کافر اور زندیق جیسے معیودین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، اور ہندوستان میں مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، جس کے بارے میں یہ حضرت نے یہ لکھا کہ اگر یہ نہ ہندوستان میں ہوتے، مجد الثانی ہندوستان میں نہ، یہ حضرت کی تحریر ہے، فرما رہے ہیں امام میں پھر اس کو پڑھتا ہوں، امام ربانی مجد الثانی سرہندی جن کا وجود ہندوستان میں نہ ہوتا تو آج سے 400 سال پہلے اسلام اس سرزمین میں ختم ہو گیا۔ کیوں کہ وہ اکبر کی برائیوں اور ہاتھ کی وجہ سے ہم سب کی آج لمبی لمبی لٹیں ہوتی، حضرت فرمایا کرتے تھے ہماری چوٹیاں ہوتی، اور ہم سارے یہ جو بات ہے ہمارے سامنے بھی حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، ہم مورتیوں اور دیویوں کے سامنے رام رام کر رہے ہوتے۔ امام ربانی کے وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے برصغیر میں اسلام کو محفوظ فرمایا، ان پر فتویٰ لگایا گیا، ان کی مکتوبات کی تردید کی گئی۔ امام ربانی کا یہ جو مرید تھا، یہ اس نے مررف ہوگا، اس نے مکتوبات چرائے اور اس مکتوبات میں تحریف کر کے، اس میں تبدیلیاں کر کے جا کے عمائدین وقت کے پاس جا کے، بادشاہوں کے پاس جا کر وہ مقدمات درج کرا دیے کہ یہ تو ساری غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ تو جناب علی یہ وہ چیزیں تھیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک جید صوفی نے صرف یہ کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زیارت ہوتی ہے بیداری کی حالت۔ اب اس بات پر بھی ان کے خلاف علماء اکٹھے ہو گئے اور ان کے خلاف فتوے دیے، ان کو کہا کہ یہ غلط کہتے بھائی، غلط کیسے کہتے میں یہاں یہ کتاب کا تو کام ختم ہو گیا، میں یہ چیپٹر ختم ہو گیا آج کا، انشاءاللہ اس پر ختم کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے کتاب ہے آداب سلوک اور تربیت سالکین ہے، اور اس میں پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا معاملات ہیں۔ پھر آگے اس چیپٹر کے بعد آگے اسرار و مشاہدات مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعات آئیں گے، کہ انشاءاللہ اگلا چیپٹر جو ہے یہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی اپنا ہی ہوگا۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت نے جب یہ چیزیں لکھی تھی، جب ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہر دور میں جو جید صوفیاء تھے ان کو کتنی مشکل پیش ہے، تو حضرت ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اپنی زندگی کی میں بات سنا رہا ہوں، کہ فرماتے تھے کہ تم لوگوں کو کیا ہے پرابلم ہے، تم اللہ اللہ کرنے میں کیوں سستی کرتے ہو، تم لوگ اللہ اللہ کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہو، وہ تمہارے تو نزدیک کو نہیں جاتا میرے ہوتے ہوئے۔ میں نے تو یہ ابھی جیسے حضرت نے اسی میں بھی اسی کتاب میں بھی تو دعویٰ کیا ہے نا، لکھ کر ہی دعویٰ کیا ہے، دلائل سلوک میں بھی تو لکھ کر ہی دعویٰ کیا ہے نا، آ جاؤ میرے پاس، کوئی میرے پاس آ جائے، کچھ مدت کے لیے آ جائے، خلوص دل سے آئے، میں اسے وہ ساری شریعت کی مطالعہ کی پابندیاں کرا کے انشاءاللہ تجھے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں پیش کروں گا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حالت بیداری میں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ تو حضرت نے ہمیں فرمایا کہ میں تو تمہارے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، لکھ کے دے رہا ہوں، لیکن تمہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تو تمہیں تمہارے شہر کو قریب نہیں آتی۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج وہی برکات ہم بھی پورے انشاءاللہ ایک دعوے کے طور پر نہیں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ آج بھی ہمارے سلسلے میں یہ برکات عام ہے، کوئی خلوص دل سے آ جائے، یہ اس نیت سے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانا ہے، مجھے اللہ کی ذات کا قرب پانا ہے، اس نیت سے آ جائے، خلوص سے آ جائے، مجاہدہ کرے،
ہمارے ساتھ اللہ اللہ کرے انشاءاللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کو بھی پا لے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیعت آج بھی حضرت اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم جیسے جو شاگرد ہیں یہ اس برکات کو اس کے حامل بھی ہیں اور اس برکات کو آگے تقسیم کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے ہمارے پاس یہ برکات موجود ہے. یہ ہم آگے کر بھی سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمت کی بات ہے. کوئی تو آئے, کوئی خدا کے لیے یہ اپنے دل میں خواہش تو پیدا کرے کہ محنت کر کے حضور کی اتباع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق پیدا ہو. اس نیت کو اس جذبے کو لے کر آ جاؤ. انشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اللہ کرے آپ کو وہ دولت نصیب ہو. جی جی انکل جی یہ میں نے تو یہ بات اسی لیے اس کتاب سے اس کو ختم کر کے میں نے آپ کو جو میں نے یہ بات ابھی سنائی ہے یہ شاید آپ کو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے جو قدیم شاگرد ہیں شاید ان میں سے کسی نے آپ کو یا نہ سنائی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کسی نے سنائی بھی ہو, کیونکہ یہ میں نے اکیلے تو نہیں نا حضور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی بات, یہ اور بھی لوگوں نے سنی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سر عام یہ بات فرماتے تھے ہماری تسلی کے لیے, فرماتے تھے تم لوگوں تو مزے ہیں تم لوگوں کے, اور تم تو دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہو, دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کھلے ڈلے لوگوں سے باتیں کرتے ہو, اور پھر بھی تمہیں کچھ نہیں ہوتا, کوئی بندہ تمہارے قریب نہیں آتا, کوئی تمہاری مخالفت نہیں کرتا, کوئی بندہ تم کو زندیق اور کوئی تمہارے شہر بدر کر دے جس طرح جید سوریا کو کیا گیا, تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کہ میں جو تمہارے سر پر زندہ کھڑا ہونا بھی موجود ہونا. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ہدف تنقید بنائے. تو یہ جو ہمیں آج کوئی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کوئی ہدف تنقید ہمیں کوئی چھوٹا موٹا کوئی کر دے ہماری تنقید, اس پر تو اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, اس کی ہم نے کیا پرواہ کرنی. یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتوں کو اپنے کیا اس کو اپنے دل پہ لینا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمیں تو یہ ان لوگوں کے واقعات کا پتہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوا. اتنے جید اولیاء اللہ محمد ابن عربی جیسے لوگوں کو زندیق کہا گیا, اللہ تعالیٰ معاف کرے, تو وہ تو ان کی زندگیوں میں ان کے ساتھ مخالفت ہوئی, اور بڑے بڑے جید علماء نے ان کی مخالفت کی, اور حکومت وقت لوگوں کے ساتھ کتنے کو دیکھا نہیں, ایک کو تو کوڑے مروائے گئے, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیتیں بھی گزری جنہوں نے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کوڑے لگوائے اور اس نے توبہ بھی کی, اور 5 کوڑے لگنے کے بعد باقی معاف, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سفارش پر ان کو معاف کیے گئے, اور یہ ساری خواب اس نے خود دیکھی, اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوڑے اسے روحانی طور دربار میں لگائے گئے تھے اس کے نشانات موجود. جب اسے قبر میں دفنایا گیا غسل دے کر, تو اس غسل میں اس کے جسم پر اس وقت تک بھی کوڑوں کے اثرات موجود تھے. یہ سارے اولیاء اللہ کی باتیں ہیں, ان کے دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تعلقات تھے, وہ صوفیاء بھی تھے, وہ جید علماء بھی تھے. آج کا اگر کوئی بندہ چھوٹے چھوٹے منہ والے لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر دیں, ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے, اس کی کیا بارے سے. تو یہ میں یہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب کی یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی حیات میں ہمیں یہ بات خود فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تمہیں کیا مسئلہ ہے تم لوگ, کیونکہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ ہیں وہ جب دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے تھے عام لوگوں کو تو شاید سمجھ اس وقت بھی نہیں آتی تھی ان لوگوں کو, لیکن کسی ضرورت نہیں ہوتی تھی, کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود جو پرنٹ کر کے جو دلائل سلوک لکھی اور دلائل سلوک دی بھی علماء کو جا دیو ان کو سب کو پڑھے, کسی کی ضرورت نہیں ان کے خلاف. اس کے یہ حیات برزخیہ اس مولانا غلام اللہ کے منہ پر ماری گئی تھی کہ یہ پڑھو اس کو اور اس کا جواب دو. وہ ہر چھوٹی چھوٹی کتاب کا جواب دینے کے لیے ہوتا تھا, تیار بیٹھا ہوتا, اس کا جواب اس نے نہیں دیا اپنے زندگی. اور جو جس طرح اس کی موت ہوئی ہے میں خود اس کا واقع ہوں, اس لیے میں نے تذکرہ کیا, ورنہ مجھے کسی کی موت کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی اب تھوڑا سا ذکر ہو جائے جی اس پر, تاکہ جی
جی آپ بسم اللہ کریں. سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ کر پہلا اللہ رو دوسرا لطیف. تیسرا لطیف. خفی چوتھا لطیفہ. اللہ
اخفا پانچواں لطیفہ، نفس چھٹا لطیفہ، اللہ سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ، قلب اللہ احدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ معیت اللہ، حاضری اللہ، حاضری اللہ معی وہو معکم اینما کنتم انہ ربی معی سیہدین الذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ اللہ اقربیت ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔
اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ يحبهم ويحبونه اول دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت دائرہ الناس يحبهم ويحبونه اللہ دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ الناس يحبهم ويحبونه دائرہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت اصل دائرہ الناس يحبهم ويحبونه مراقب ظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بكل شيء عليم لبيك اللهم لبيك وسعديك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك رضيت اللهم صل على لبيك وسعديك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ارحم الراحمين يا حافظ يا حفيظ يا ناصر يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذو الجلال والإكرام الطواف وليطوفوا بالبيت اللہ ثم ليقضوا تفثهم وليكونوا نورهم وليطوفوا بالبيت العتيق رضيت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك. الله إلهي بحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلهي بحرمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، إلهي بحرمة إمام حسن البصري رحمة الله تعالى، إلهي بحرمة داود طاهر رحمة الله تعالى، إلهي بحرمة جنيد بغدادي رحمة الله تعالى، لا إلهي بحرمة عبد الله حرار رحمة الله تعالى، لا إلهي إلهي بحرمة أبو محمد صالح رحمة الله تعالى، إلهي بحرمة سلطان الله المدني رحمة الله تعالى، إلهي بحرمة إبراهيم رحمة الله تعالى، إلهي بحرمة كل زمن فيوزات حسب الله يا الخان رحمة الله تعالى، خاتمة من وخاتمة جملة جماعة خير درمان صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وانصرني واحفظني واعف عني. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.